عقائد و مذاہب اور ابلیس۔ سوفسطائی، یہ لوگ سوفسطا نامی ایک آدمی کی جانب منسوب کیے جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تمام اشیاء کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ تمام اشیاء جنہیں ہم بعید خیال کرتے ہیں ممکن ہے کہ وہی چیزیں ہوں جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جیسا ہم دیکھ رہے ہوں وہ اس طرح نہ ہوں۔ علماء نے ان پر ان الفاظ میں اعتراض کیا ہے کہ کیا تمہاری اس بات کی بھی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ اگر تم یہ کہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو جب تم خود ہی اسے باطل مانتے ہو تو پھر کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ تم ایک ایسی بات کی طرف بلا رہے ہو جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے؟ گویا کہ تم خود اس بات کا اقرار کر رہے ہو کہ تمہارے قول اور تمہاری دعوت کو قبول کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر تم یوں جواب دو کہ اس قول کی حقیقت ہے تو تم نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا۔ ابو محمد حسن بن موسیٰ نوبختی نے اپنی کتاب الآراء والدیانات میں اس مذہب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے، میں نے بہت سے متکلمین کو دیکھا ہے جو ان لوگوں کے معاملے میں واضح غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان سے بحث و مباحثہ اور جدل و مناظرہ کرتے ہیں، ان کے مذہب کو رد کرنے کے لیے ان کے سامنے حجتیں اور دلائل بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ حقیقت کو تو مانتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی وہ مشاہدے کا اقرار کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ ایسے آدمی سے گفتگو کرتے ہیں جو یہ کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ کوئی مجھ سے گفتگو کر رہا ہے یا نہیں، تو ایسے شخص سے مناظرہ کس لیے کرتے ہیں جس کا گمان ہی یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ خود موجود ہے یا نہیں؟ وہ کیسے اس آدمی سے باتیں کرتے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ بولنا اور خاموش رہنا برابر ہیں اور صحیح اور غیر صحیح برابر ہیں؟ پھر انہوں نے مزید فرمایا، مناظرہ تو اس آدمی سے ہونا چاہیے جو کسی ضرورت کا اقرار کرے یا کسی بات کا اعتراف کرے۔ اس طرح اس کی اقرار کردہ ضروریات یا اعتراف شدہ بات کو بنیاد بنا کر ایسی بات کو اور ایسے نتیجے کو ثابت کیا جائے جس کا وہ انکاری ہو، کیونکہ جو آدمی کسی بات کو مانتا ہی نہیں ہے اس سے مناظرہ فضول اور بیکار ہے۔ ابو الوفا بن عقیل نے بھی اس قول کا ان الفاظ میں رد پیش کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے ہم ان لوگوں سے کس طرح گفتگو کریں، کیونکہ بحث و مناظرہ کرنے والے کا مقصود تو یہ ہوتا ہے کہ معقول بات کو محسوس کے قریب تر لے آئے اور سامنے موجود چیز سے دلیل لے اور پھر اس سے غائب چیز کو ثابت کرے اور اس پر دلیل قائم کرے، جبکہ یہ لوگ محسوسات کے تو قائل ہی نہیں ہیں، تو ان سے گفتگو مناظرہ کس بنیاد پر کیا جائے؟ اور یہ بھی لکھا ہے، یہ بات بے تدبیری اور بے ڈھنگی پر مبنی ہے، ان لوگوں کا مناسب حال علاج کرنا چاہیے، کیونکہ جو حالت ان کے درپیش ہیں وہ وسوسے سے زیادہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ان کا علاج معالجہ کرتے ہوئے ان سے بڑھ کر بے تدبیری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے مزاج کے ٹیڑھے پن نے انہیں حقیقت سے دور کر دیا ہے۔ ہماری اور ان کی مثال بس اس آدمی کی سی ہے جسے بھینگا لڑکا عطا ہو، وہ جب بھی چاند کو دیکھتا اسے 2 چاند نظر آتے، بالآخر اسے اس بات پر پختہ یقین ہو گیا کہ آسمان میں چاند ہی 2 ہیں۔ اس کے باپ نے کہا چاند ایک ہی ہے، دراصل خرابی تیری آنکھوں میں ہے، ذرا اپنی بھینگی آنکھ کو بند کر کے دیکھ۔ جب اس نے دیکھا تو بولا میں تو ایک چاند دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے ایک آنکھ تو بند کی ہوئی ہے اس لیے ایک چاند غائب ہو گیا ہے۔ اب اس بات سے دوسرا شبہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس پر اس کے باپ نے کہا اگر بات ایسی ہی ہے جیسے تو نے بیان کی ہے پھر اپنی درست اور صحیح آنکھ بند کر کے دیکھ۔ چنانچہ اس نے ایسا کیا تو اسے 2 چاند نظر آئے۔ اس طریقے سے اسے اپنے باپ کی بات کی صداقت و صحت پر یقین آ گیا۔